السلام علیکم۔ میری حافظ قرآن بیوی نے 100 بچیوں کو قرآن پاک حفظ کروایا تھا، مگر جب اس کی وفات ہوئی تو روز اس کی خبر پھٹ جاتی اور اس کی خبر سے دھواں نکلتا۔ میں روز اپنی بیوی کی نئی خبر بنوا کر آتا۔ لوگ پوچھتے کہ اس نے کون سا گناہ کیا تھا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ میں نے اپنے ساس اور سالے سے پوچھا تو میری سالے روتے ہوئے مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے مجھے ایک ایسی چیز دکھائی کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری شادی کو 6 سال گزر گئے تھی اور میری بیوی نہایت خوبصورت اور نیک سیرت تھی۔ ان 6 سالوں کی رفاقت میں اس نے مجھے کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ میری بیوی حافظ قرآن تھی اور شادی سے پہلے اس نے 100 بچیوں کو قرآن مجید حفظ کروایا تھا، جس کی وجہ سے مجھے ہر وقت یہی سوچ کر خوشی ہوتی تھی کہ میری بیوی کی صرف دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت بھی آسان ہوگی اور وہ یقیناً میرے بچوں کی بھی اچھی تربیت کرے گی۔ ہم دونوں میاں بیوی کو بچوں کا بہت شوق تھا، مگر شادی کو اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی۔ اب میں مایوس سا ہونے لگا تھا، اور ایسے موقع پر عموماً لڑکیاں سب سے پہلے نا امید اور دل برداشتہ ہونے لگتی ہیں، مگر میری بیوی اپنے اداسی ظاہر نہیں کرتی تھی اور صبر سے وقت گزار رہی تھی۔ پھر شادی کے اتنے سال بعد اللہ کو میری بیوی کا صبر پسند آ ہی گیا تھا اور ہمیں اولاد کی خوشخبری ملی۔ میں ان دنوں بہت خوش تھا اور اپنی بیوی کا بہت زیادہ خیال رکھ رہا تھا، کیونکہ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ میری بیوی کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ میں اپنی بیوی کو بستر سے نیچے اترنے دوں۔ ہماری بہت زیادہ احتیاط اور دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند اور پیارا سا بچہ دیا تھا، مگر بچہ پیدا ہوتے ہی میری بیوی کی طبیعت ایک دم سے بگڑ گئی تھی۔ میں نے ایسا تو بالکل نہیں سوچا تھا کہ بچہ ہوتے ہی میں بیوی کو کھو دوں گا۔ اپنی بیوی کی طبیعت کا سن کر میں نے اللہ سے اس کی زندگی کی بہت دعائیں مانگی، مگر میری دعائیں رد ہو گئی اور میری بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ میں غم سے بے حال ہو رہا تھا۔ سب جاننے والے میرے لیے افسوس کا اظہار کر رہے تھے اور میں غم زدہ سا ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب غسل وغیرہ دے کر تدفین کے لیے ہم قبرستان پہنچے تو آسمان پر بالکل سیاہ بادل پھیلا ہوا تھا اور دن کے وقت بھی ایسا لگ رہا تھا جیسے رات ہو گئی ہو۔ یوں ہی میری بیوی کو دفن کیا گیا۔ نہایت تیز بارش شروع ہو گئی اور ایسی طوفانی ہوائیں چلنے لگی کہ سب حیران و پریشان رہ گئے۔ بیوی کو دفن کرنے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں کو پہنچنے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے موسم بھی میرے ساتھ میری بیوی کی موت کا غم منا رہا ہو۔ رات دیر تک تیز طوفانی جھگڑ چلتے رہے تھے۔ میرا بچہ فل وقت میری بیوی کے گھر والوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ لوگ بھی میرے گھر پر ہی قیام پذیر تھے، اس لیے میں بھی بچے کی طرف سے بے فکر ہو کر اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا اپنی بیوی کو یاد کرتا، اور اسے یاد کرتے کرتے ہی میرے آنکھ لگ گئی۔ صبح کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ میری بدحال سی بیوی بہت بری طرح رو رہی ہے۔ اپنی بیوی کو اتنی بری طرح روتا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا تھا اور عین اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ باہر طوفانی بارش اور ہوائیں اب تھم چکی تھی اور آسمان بھی صاف ہو چکا تھا۔ اب مجھے وہ خواب پریشان کر رہا تھا۔ میں نے ہمیشہ اپنی بیوی کو ہنستے مسکراتے ہی دیکھا تھا۔ اس کا اس طرح رونا، اس کا اس طرح خواب میں رونا مجھے بھی بہت گھبراہٹ میں مبتلا کر دیا تھا۔ میں نے گھڑی میں وقت دیکھا تو فجر کا وقت تھا۔ میں نے اٹھ کر فجر کی نماز ادا کی اور اپنی بیوی کی مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ ویسے تو مجھے پورا یقین تھا کہ میری بیوی جیسی نیک صفت نمازی اور حافظ قرآن عورت کو اللہ نے خبر کی تنگی سے بھی نجات دے دی ہوگی۔ میں نے دعا کے بعد اٹھ کر کمرے سے باہر جھانکا تو سب لوگ نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کا پوچھا تو میری بیوی کے بھائی نے مجھے بچہ لا کر دیا۔ وہ سکون سے سو رہا تھا۔ میں مطمئن ہو گیا اور کتنی دیر میں اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بیٹھا رہا۔ اپنے بچے کو پیار دے کر میں گھر سے نکل کر سیدھا قبرستان پہنچ گیا۔ میں اپنی بیوی کے لیے قرآن پڑھنا چاہ رہا تھا اور کچھ رات والے طوفان کے بعد میں اس کی خبر کی حالت کا بھی اندازہ لگانا چاہ رہا تھا۔ میں قبرستان پہنچ کر اپنی بیوی کی خبر کے پاس پہنچا تو اس کی خبر کی حالت دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میرا دل خوف سے پھٹنے والا ہو رہا تھا، کیونکہ جس عورت کو میں نیک اور جنتی سمجھ رہا تھا، اس کی خبر پر ایسا عذاب آیا ہوا تھا کہ مجھ جیسا مضبوط سا مرد بھی اندر تک بہل گیا تھا۔ میری بیوی کی خبر پھٹ پڑی تھی اور اس میں سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہاں اتنی تپش تھی کہ میرا وہاں کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ کوئی مزدور بھی میری بیوی کی خبر بنانے کو تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک مزدور ملا جس نے مجھ سے 4 گنا زیادہ پیسے لیے اور میری بیوی کی خبر پر مٹی ڈال دی۔ یہ سب اس مزدور نے دور سے کھڑے ہو کر کیا تھا۔ میں گھر پہنچا تو میری حالت نہایت خراب ہو رہی تھی۔
سب نے میری حالت کو بیوی سے جدائی کا غم سمجھ کر مجھے سہارا دیا اور تسلی دینے لگے، جبکہ میں حیران تھا کہ آخر میری بیوی پر اللہ کا عذاب کیوں آیا تھا۔ وہ تو نیک عورت تھی، میری نظر میں تو میری بیوی کی ایسی کوئی غلطی نہیں گزری تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا، میری بیوی کی اصل حقیقت کیا ہے؟ اور جب مجھ پر اپنی مرحوم بیوی کی حقیقت کھلی تو میرا دل پھٹ گیا تھا۔ میرا نام محسن ہے، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ ہمارے گھر میں کل 4 افراد رہتے تھے، میں، میرے ماں باپ اور ایک میری بیوہ پھوپھو جو میری دوسری ماں جیسی تھی۔ میں جب کالج میں پڑھتا تھا تب میری والدہ کا انتقال ہو گیا اور ہم 3 لوگ باقی رہ گئے۔ ماں کو کھونے کا غم مجھ پر پھر بھی بہت بھاری ثابت ہوا تھا۔ میری ماں بہت نیک عورت تھی، مجھے میری پھوپھو، میرے ابا نے میری ماں کا غم بھلانے کے لیے بہت سہارا دیا اور ہر وقت میرے ساتھ لگے رہتے تھے۔ وہ دونوں کوشش کرتے تھے کہ مجھے اکیلا نہ ہونے دے۔ میں ہمیشہ سے ہی ان کی توجہ کا واحد مرکز رہا تھا۔ پھر میں بھی کچھ عرصے بعد سنبھل گیا اور دوبارہ سے اپنی تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا۔ میں پڑھائی سے فارغ ہوا تو میرے ابا اور پھوپھو کو میری شادی کا شوق ستانے لگا۔ میں نے حامی بھری تو زور و شور سے میرے لیے لڑکی تلاش کی جانے لگی۔ تب میری پھوپھو کو اپنے مرحوم شوہر کے خاندان میں ایک لڑکی کا خیال آیا جس سے پھوپھو کا اب بھی ملنا جلنا رہتا تھا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ لڑکی کم عمری سے ہی بہت سنجیدہ اور نیک تھی۔ اس کے والدین نہیں تھے اور وہ 2 بہنیں تھیں اور صرف ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس نے بہت بہادری سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اور اپنے دونوں بہن بھائی کو اکیلا پالا تھا۔ حالانکہ وہ خود بہت بڑی نہیں تھی، وہ نمازی اور حافظ قرآن تھی۔ گھر میں بچیوں کو قرآن مجید بھی پڑھاتی تھی اور اس کے دعا اور اس کے دیے ہوئے قرآن تعویذات میں بہت اثر تھا، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بہت کما کر اپنا گھر چلا رہی تھی۔ میں نے یہ سب سنا تو بہت خوش ہوا۔ میں نے اسے دیکھے بنا ہی اس کے لیے حامی بھر لی اور پھوپھو نے پہلی فرصت میں ہی اس کے خاندان کے بڑوں سے مشورہ کر کے میرا رشتہ اس لڑکی سے طے کر دیا اور جلد شادی بھی طے کر دی۔ میرا رشتہ طے ہوا تو میری بیوی نے یہی شرط رکھوائی کہ وہ بعد میں بھی اپنی بہن کی شادی ہونے تک اور بھائی کی تعلیم پوری ہونے تک ان دونوں کی مالی امداد کرتی رہے گی۔ مجھے اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر مجھ سے بھی کوئی مدد ہو سکی تو کر دیا کروں گا۔ رشتہ طے ہونے کے بعد ہماری شادی کر دی گئی۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس کا سیر ہو گیا۔ وہ نہ صرف اچھی سیرت کی مالک تھی بلکہ بہت خوبصورت بھی تھی۔ اس کے ساتھ چند دن رہ کر میں اس کی بہت قریب ہو گیا تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے کو تیار رہتی تھی۔ میری بیوی عین میری پھوپھو کی بتائی ہوئی باتوں کی جیسی ہی تھی۔ اس نے کبھی مجھے کوئی پریشانی نہیں دی تھی اور میرے آرام و سکون کا بھی خیال رکھتی تھی۔ ہمارے گھر میں خوشحالی اور سکون تھا، بس صرف اولاد کی کمی تھی۔ وہ مجھے محسوس تو بہت زیادہ ہوتی تھی، مگر اپنی بیوی کے صبر سے مجھے بہت سہارا ملا ہوا تھا۔ ہماری شادی کے 3 سال ہی میرے ابا وفات پا گئے تھے۔ اپنے ابا کی وفات اور اپنی بے اولادی نے مجھے زیادہ بے سختی سے سکون کر دیا تھا۔ میرے اندر صبر اور شکر ختم ہونے لگا تھا۔ ایسے میں میری بیوی تھی جو مجھے ہر وقت اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں یاد دلاتی تھی۔ وہ مجھے صبر کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ میں حیران تھا کہ وہ ایک لڑکی ہو کر مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی۔ حالانکہ ہمارے خاندان والوں نے ہمارا جینا مشکل کر رکھا تھا کہ ہماری اولاد کیوں نہیں ہو رہی، اور میری پھوپھو تو اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھی اور میری بیوی کو باتیں سنانے لگی تھی، یوں جیسے یہ سب میری بیوی کے ہاتھ میں ہو۔ میں اپنے پھوپھو کو سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا۔ الٹا وہ ہم دونوں سے لڑنے لگتی تھی کہ ہمیں علاج کروانا چاہیے تاکہ ہمارا اولاد ہو سکے۔ اسی پریشانی میں وقت گزرتا چلا گیا۔ جب ہماری شادی کو 6 سال ہونے والے تھے تب ہمیں اولاد کی خوشخبری مل گئی۔ ہم تینوں جیسے پھر سے جی اٹھے تھے۔ میں نے اور پھوپھو نے میری بیوی کا خیال بھی بہت رکھا تھا اور بہت احتیاط کی تھی۔ میرا بیٹا ٹھیک ٹھاک اور صحت مند پیدا ہوا تھا، لیکن میری بیوی کی طبیعت بگڑ گئی تھی اور وہ موت کے منہ میں چلی گئی تھی۔ یہ سب بہت اچانک ہوا تھا اور میں اس صدمے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اپنے بچے کی تربیت کے حوالے سے میں نے اور میری بیوی نے مستقبل کے بہت منصوبے بنائے ہوئے تھے، مگر موت کسی کے ارادوں اور مرضی کے محتاج یہ کب ہوتی ہے جس کا وقت جب آ جائے اسے اللہ کے پاس لوٹ کر جانا پڑتا ہے۔ مگر اپنی بیوی کی خبر کی ابتر حالات اور اس پر آیا عذاب مجھے دھچکا پہنچا گیا تھا۔ ہر مشکل حالات میں بھی میں اپنی بیوی کو صابر و شاکر دیکھا تھا۔ مجھے ڈھونڈنے سے بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی تھی۔ میں اتنا تو جانتا تھا کہ اللہ نا انصاف نہیں ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری بیوی کی حقیقی اعمال سے اللہ ناواقف ہو۔ مجھے حیرت اور صدمہ تھا کہ میں اتنا عرصہ اپنی بیوی کے ساتھ رہ کر بھی اسے جان نہیں پایا تھا۔
مجھے دکھ یہ بھی تھا کہ اگر میری بیوی کوئی گناہ کر بھی رہی تھی تو کاش مجھے پہلے پتا چل جاتا تاکہ میں اسے اس گناہ سے روک لیتا اور اس عذاب سے بچا لیتا۔ میں پچھتاوے میں مبتلا تھا۔ گھر میں ان دنوں کیا چل رہا تھا اور میرا بیٹا راتوں کے وقت کون سنبھال رہا تھا مجھے کچھ خبر نہیں تھی۔ میں بس اپنی مرحوم بیوی کے لیے بے چین ہو رہا تھا اور اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا رہتا تھا۔ ایک روز پھوپھو اچانک میرے پاس آئی اور سنجیدگی سے بولی کہ انہیں مجھ سے ضروری بات کرنی ہے۔ میری پھوپھو نے مجھ سے جو بات کی وہ مجھے ایک دم غصہ دلا گئی تھی۔ میری بیوی کو میرے ابھی باب مشکل 21 روز ہوئے تھے کہ میری پھوپھو میری دوسری شادی کرنا چاہ رہی تھی۔ میں پھوپھو سے ناراض ہونے لگا کہ انہیں میری مرحوم بیوی کا احترام کرنا چاہیے اور کم سے کم اتنی جلدی مجھ سے شادی کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جبکہ میں ابھی اس صدمے میں تھا۔ پھوپھو نے تو تحمل سے میری ناراضگی دیکھی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے، اسی لیے مجھے یا میرے بیٹے کو نہیں سنبھال سکتی۔ انہیں بھی میری بیوی کی موت کا دکھ تھا۔ جب میں نے پھوپھو کی ان باتوں کو کوئی بھی اثر نہ لیا تو پھوپھو نے مجھ سے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، تم اپنا بیٹا خود سنبھالو یا پھر اپنا بیٹا اسی کو دے دو جو اسے دن رات ماں کی طرح سنبھال رہی ہے۔ میں پھوپھو کی بات پر حیران ہوا تھا کہ میرا بیٹا کون سنبھال رہا تھا، کیونکہ میرے اندازے کے مطابق تو میرے بیٹے کو پھوپھو ہی سنبھال سکتی تھی۔ مگر جب میں نے یہی سوال پھوپھو سے کیا تو ان کے جواب نے مجھے بالکل لاجواب کر دیا تھا۔ پھوپھو نے بتایا کہ میرا بیٹا اتنے روز سے میری مرحوم بیوی کی چھوٹی بہن سنبھال رہی تھی، پھر وہ چاہتی تھی کہ میں اپنی بیوی کی چھوٹی بہن سے نکاح کر لوں تاکہ میرے بیٹے کو ماں کا پیار ملتا رہے اور ہمارا گھر بھی سنبھل جائے۔ میں پھوپھو کی بات ماننے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ میں اپنی بیوی کی جگہ کسی کو دینے کے لیے ابھی تیار نہیں تھا، مگر پھوپھو کا دن بدن مجھ پر زور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ ہر دن مجھے میرا بیٹا دکھاتی جو نہا دھو کر بالکل صاف ستھرا ہوتا تھا۔ پھوپھو کی ضد تھی کہ میں بیٹے کی خاطر اپنی بیوی کی بہن سے نکاح کر لوں اور اسے ہمیشہ کے لیے اپنے گھر میں رکھ لوں۔ میں نے اپنے کام پر جانا شروع کر دیا تھا۔ میں سارا دن گھر سے باہر رہتا اور واپس آ کر خاموشی سے پھوپھو کی ضد سنتا رہتا تھا۔ ایک روز پھوپھو نے مجھے بتایا کہ میرا سالہ ملک سے باہر جا رہا ہے۔ میں چونک گیا۔ مجھے میری بیوی اپنی زندگی میں ہی بتا چکی تھی کہ اس کے بھائی کی تعلیم مکمل ہو چکی ہے اور وہ نوکری کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتا ہے۔ میری بیوی کوشش میں تھی کہ اس کے بھائی کے جانے سے پہلے اس کی بہن کی شادی ہو جائے، وہ بعد میں اکیلی نہ رہ جائے، مگر اسے کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اب اپنی بیوی کے بھائی کے باہر جانے کا سن کر مجھے اس کی بہن کا خیال آیا تھا۔ تب میں فکر مند ہو گیا۔ اب مجھے خیال آ رہا تھا کہ اگر میں مزید انکار کروں گا تو میری سالی میرے بیٹے کو سنبھالنے کے چکر میں ساری عمر کے لیے کنواری بیٹھی رہ جائے گی، یا پھر اس کی شادی کر دی جائے گی اور میرے بیٹے کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ پھوپھو تو واقعی بیمار اور کمزور ہو گئی تھی اور ان کی بینائی میں بھی کمی ہوتی جا رہی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہونے لگا اور تھکار کر میں نے اپنی پھوپھو کی بات ماننے کا فیصلہ کیا اور ایک روز کام پر جانے سے پہلے پھوپھو کو جواب دے دیا کہ وہ جیسا چاہتی ہے وہ ویسا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرے جواب نے میری پھوپھو کو خوشی سے نہال کر دیا تھا۔ میرے جاتے ہی شاید انہوں نے پیچھے تمام تیاریاں شروع کر دی تھی۔ میں جیسے ہی کام سے واپس آیا یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ پھوپھو نے میرے نکاح کی ساری تیاری مکمل کر لی تھی۔ میں تو ویسے بھی اس بات کے لیے خود کو راضی کر چکا تھا۔ تبھی میں نے خاموشی سے نکاح خوان کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے بیٹے کی خاطر یہ نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد میں اداس تھا، اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ مجھے پریشانی تھی کہ نہ جانے میری یہ دوسری بیوی اپنی بڑی بہن کی طرح سمجھدار اور خوش مزاج تھی یا نہیں، اور یہ بھی کہ نہ جانے کہ وہ میرا گھر کیسے سنبھال پائے گی۔ مجھے نہیں لگتا تھا جیسا میرا دل اپنی پہلی بیوی سے مطمئن تھا ویسے دوسری بیوی سے بھی کبھی مطمئن ہو پائے گا۔ اس نکاح کے بعد بھی میری وہی معاملات تھے۔ میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا، شام کے وقت گھر لوٹتے ہی اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ میری دوسری بیوی نے خاموشی سے میرا ہر کام سنبھال لیا تھا۔ میرا کمرہ بھی اب بالکل صاف ستھرا رہنے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرا دماغ اس بات کو سوچنے لگا تھا، اور عجیب بات تو یہ تھی کہ میں نے آج تک اپنی دوسری بیوی کو دیکھا تک نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ کیسی لڑکی ہے، کیونکہ میری پہلی شادی پر بھی اس نے مجھ پر پردہ کیا تھا، کیونکہ میری بیوی دینی معاملات کی سب سمجھ رکھتی تھی، اس لیے اس نے اپنی بہن کا مجھ سے پردہ کروایا تھا، اور وہ پردہ آج اسی لڑکی سے نکاح ہو جانے کے بعد بھی قائم تھا۔ ایک روز میں کام سے جلدی واپس آیا
तो अपने कमरे में अपनी दूसरी बीवी को देखकर हैरान रह गया। वो अपनी बड़ी बहन से भी ज्यादा खूबसूरत थी, मगर ऐसा नहीं था कि मैं हुस्न परस्त था और मुझे इसका हुस्न मुतवज्जा कर रहा था। मुझे जिस बात ने इसकी तरफ मुतवज्जा किया था वो इसके चेहरे पर फैला सुकून और नरम तासरत थी। इसे देखकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे वो अपनी बहन की मौत से भी खुश और मुतमईन हो। मैं ये बात सोचते ही अजीब कैफियत में गिर गया था। मैंने इसे गुस्से से देखते हुए सवाल किया कि वो इतनी मुतमईन किस बात पर है। मेरा सवाल यकीनन इसके लिए अजीब और गैर मुताखा था। वो हैरान और परेशान सी मुझे देखने लगी तो मैं मजीद बोला कि इसे अपनी बहन की मौत का अफसोस ही नहीं है, उल्टा वो इसकी जगह लेकर भी इतनी खुश कैसे रह रही है, जबकि इसकी बहन जवानी में मौत के मुंह में जा चुकी थी और इसकी आखिरत भी जाने कैसी होने वाली थी, क्योंकि इसको खबर में अजाब झेलना पड़ रहा था। मैंने अपनी मरहूम बीवी का यह राज मुझसे गुस्से में बगैर इसके बहन के सामने बोल दिया था, मगर मेरी बात पर जब इसके चेहरे के तासरात बदले तो मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं चुप हो गया। मेरी दूसरी बीवी कुछ देर सदमे से मुझे देखती रही और फिर बुरी तरह रो पड़ी। मैं इसे रोता देखकर भिखला गया था। रोते रोते वो ऐसी बात बोलने लगी जिसने मुझे साखित कर दिया था। वो बार बार कह रही थी कि मुझे यही खौफ था कि बड़ी बाजी से अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और इसे सख्त अजाब देगा, मगर वो मेरी सुनती ही नहीं थी। मैं अपनी बीवी के अल्फाज पर दंग रह गया था। यानी मेरी मरहूम बीवी कुछ ऐसा करती थी जिसे इसकी बहन भी वाकिफ थी और इसे रोकती थी। जब मैंने अपनी बीवी से तफसील पूछी तो वो गड़बड़ा गई और बात बदलने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने सब सच जानने के लिए इल्तिजा की तो इसने मुझे अपनी बड़ी बहन की असलियत बताई, जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। इसने बताया कि मेरी बहन वाकई नेक लड़की थी और हाफिज़ कुरान होने की वजह से हर वक्त कुरान की तिलावत करते रहती थी। एक रोज हमारे मोहल्ले में किसी बच्चे की तकलीफ हुई तो इसकी माँ की परेशानी पर मेरी बहन ने जो ही कुछ आयत पढ़कर इस बच्चे पर फूंक दी, जिससे इस बच्चे को आराम आ गया। इस वाक़ये के बाद मेरी बहन बहुत मशहूर हो गई कि वो नेक बीवी है जिसके पास बीमारी और तकलीफ की शफा है। इसके बाद तो तरह तरह के लोग हमारे घर आने लगे और मेरी बहन तावीज़ के नाम पर कुरान की आयत लिखकर दे देती थी और वो लोग चंद रुपये देकर चले जाते और हमारा गुजर बसर होने लगा था। मगर मुश्किल हालात के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। अचानक हमारे भाई का ये गुर्दा फेल हो गया। वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की कशमकश में था और हमारे पास इसके इलाज के लिए रकम नहीं थी। हम बहुत परेशान थे। इन्हीं दिनों एक मर्द मेरी बहन के पास आया। इसे बोला कि वो किसी लड़के से शादी करना चाहता है, मगर वो लड़की शादीशुदा है। वो चाहता था मेरी बहन ऐसा तावीज़ दे कि लड़की की तलाक हो जाए और वो इसे पाले। मेरी बहन इनकार कर दिया क्योंकि यह गुनाह का काम था। मगर जब इस मर्द ने 1.5 लाख रुपये देने का कहा तो मेरी बहन ने भाई को बचाने के लिए इस जाने कागज पर ऐसा क्या लिखा था कि इस मर्द की ख्वाहिश पूरी हो गई और हमारे भाई का आसानी से इलाज हो गया। फिर तो हर आए रोज ही लोग आने लगे जो नाजायज मुतालबे के लिए तावीज़ बनवाते और ढेरों पैसे पकड़ा कर चले जाते। एक रोज मैंने छुपकर अपनी बहन को वो तावीज़ बनाते देखा तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि मेरी बहन कागज पर खुदा पाक की आयत उलट कर लिख कर देती थी और ये काला इल्म था। मैं दुख से पागल होती बहन को रोकने लगी। इसे समझने लगी कि वो तौबा कर ले। वो बोली कि अगर मैं ऐसा न करती तो हमारा भाई कब का मर जाता। मैं इस बात पर गुस्सा हो गई थी। मैंने बहन को कहा कि इससे तो अच्छा था हमारा भाई मर जाता, मगर ये हराम काम ना करती। जिंदगी मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। अपनी बहन को मैं बहुत समझाती रही, मगर अब वो लालच में आ चुकी थी। वो इतनी नेक थी कि रूहानियत पा चुकी थी, मगर इसने पैसों की लालच में सब कुछ गवा दिया था। इसकी जिंदगी अच्छी थी। वो नमाज कुरान भी करती थी और हत्ता कि इसकी शादी हो गई, मगर इसने वो गुनाह कबीरा नहीं छोड़ा और पैसा कमाती रही। मैं सब सुन रहा था। मेरी बीवी बोल रही थी कि मैं डरती थी कि अल्लाह ताला नाराज हो गया तो तौबा की मोहलत दे बिना ही मौत दे देगा और सख्त अजाब देगा, और मेरा कहा सच हो गया। मैं घूम सुम हो गया था। मैं अपनी बीवी को इतना नेक समझता रहा और वो सिर्फ दुनियावी पैसे की लालच में इतना बड़ा गुनाह करती रही थी, और मेरे सामने बैठी मेरी दूसरी बीवी इस जैसे हाफिजा ना होने के बावजूद अल्लाह का खौफ रखती थी। अल्लाह ताला ने मुझे अब असल में नेक बीवी से नवाजा था। काला इल्म करने वाले और करवाने वाले दोनों के लिए अल्लाह के हाय सख्त अजाब है। कभी भी किसी अपने की शदीद बीमारी में भी इस गुनाह का मर्तकब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बीमारी के बाद जब इसे मौत आए तो वह इसकी नजात का जरिया हो। आज की वीडियो कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा,
اور ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فرینڈس۔ ملتے ہیں اگلے نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔